السلام علیکم، میں ہوں انعام راجہ، روزہ اور صحت میں ویلکم۔ ہر دن ہم بات کریں گے روزہ اور ایک جسمانی فائدہ، تو 30 دنوں میں 3 جسمانی فائدے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو روزہ رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جسم سے زہریلے مادے نکل جاتے ہیں، جسم سے زہریلے مادوں کا اخراج ہو جاتا ہے۔ اگر یہ زہریلے مادے ہمارے جسم کے اندر ہی رہیں تو مختلف بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں، جس میں کینسر بھی ہے اور جلد کے مسئلے بھی ہے، ایکزیما بھی ہے، ایکنی بھی ہے اور بہت سارے مسائل ہیں۔ تو ان زہریلے مادوں کا جسم سے نکلنا ضروری ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جسم میں آتے کہاں سے ہیں یہ زہریلے مادے؟ تو اصل میں جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں وہ جراثیم سے یا ٹاکسن سے یا کیمیکل سے 100% پاک نہیں ہوتے۔ مثلا جو ہم سبزیاں کھاتے ہیں، سبزیاں اگانے کے لیے پیسٹی سائڈز یوز ہوتے ہیں۔ اب جو نارمل کلیننگ دھونے کا ہوتا ہے اس میں سارے جو ہے پیسٹی سائڈ یا کیمیکل آپ نہیں دھو سکتے، تو اور پکانے سے بھی وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں، تو وہ ہمارے جسم میں چلے جاتے ہیں۔ اب وہ جو پیسٹی سائڈز ہیں یا کیمیکل ہیں وہ ہمارا جسم ہضم نہیں کر پاتا، تو وہ پھر ٹاکسنز بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہم کئی دفعہ جب کھانا کھاتے ہیں تو کسی بھی وجہ سے، برتن کی وجہ سے یا اس چیز میں، اگر خاص طور پہ ہم باہر سے کھائیں تو ہائیجین جو ہے یا صفائی ستھرائی کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا، تو وہاں سے بھی کیمیکلز یا جراثیم ہمارے جسم میں جاتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے جسم میں زہریلے مادے تو موجود ہیں، اب وہ کہاں سے آتے ہیں اس پر وقت اور توانائی ضائع نہ کریں، یہ سوچیں کہ نکالنا کیسے۔ تو فاسٹنگ، روزہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے جسم کو جو ہے وہ زہریلے مادوں سے پاک کرنے کے لیے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کھاتے نہیں ہیں، بہت دیر تک کھاتے نہیں ہیں، تو جسم فارغ ہو جاتا ہے، اور جسم جب فارغ ہوتا ہے تو وہ ریپیئر کا وقت شروع کر دیتا ہے۔ اب یوں ہی سمجھیں کہ جیسے آپ کے گھر میں کچھ ٹوٹ پھوٹ ہے، کوئی دروازہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی کھڑکی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کے گھر والے آپ کو کہتے رہتے ہیں ٹھیک کرو ٹھیک کرو، آپ میں نے پڑھنا ہے، میں نے کام پہ جانا ہے، آپ بزی ہیں، آپ کو وقت ہی نہیں ملتا۔ لیکن پھر کسی وجہ سے کسی بھی طرح آپ کو 3 4 دن کی چھٹیاں آ جاتی ہیں۔ اب آپ خود ہی جو ہے اب اپنے ٹولز لے کے چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ دروازہ ٹھیک کیا، پھر ونڈو ٹھیک کی، پھر گھر کا باہر سے کچھ سیمنٹ لگانا تھا وہ ٹھیک کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ کو وقت مل گیا۔ اسی طرح جب جسم ہمارا، ہم ہر ٹائم کھاتے رہتے ہیں تو وہ اسی کام میں بزی رہتے ہیں، اور اس کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ اتنا زیادہ ریپیئرنگ کا کام کریں۔ تو جب ہم رمضان میں فاسٹنگ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو ہمارے جسم کے پاس 12 گھنٹے 13 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ممالک میں 17 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں کہ جسم بالکل فارغ ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے بیسٹ ٹائم ہے اپنے آپ کو ریپیئر کرنے کا۔ اللہ نے ایسا نظام جسم میں ڈالا ہوا ہے کہ آپ اس کو وقت دیں، وہ ریپیئرنگ شروع کر دیتا ہے۔ تو جب آپ کے جسم میں زہریلے مادے ہوتے ہیں، جسم پہچانتا تو ہے، تو وہ جسم کے زہریلے مادوں کو نکال کے بلڈ میں پھینکنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر بلڈ سے جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا کام ہو کر وہ نکل جاتا ہے جسم سے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کو سر درد اور پہلے 2 دن میں بہت نقاہت وغیرہ ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ بلڈ میں زہریلے مادے آ رہے ہوتے ہیں جسم سے، تو وہ جسم کی صفائی ستھرائی ہو رہی ہے، 3 4 دن بعد پھر وہ کم ہو جاتا ہے، جسم عادی بھی ہو جاتا ہے اور آپ کے زہریلے مادے بھی کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک فائدہ ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ آپ کو درد ہوتی ہے، سر درد ہوتی ہے پہلے 2 دنوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ صرف چائے چھوڑنے سے نہیں ہو رہی، یہ ان زہریلے مادوں کی وجہ سے ہو رہی ہے جو آپ کے جسم میں اسٹور ہیں اور وہ نکل رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے۔ تو اس کام کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے؟ بڑھایا ایسے جا سکتا ہے کہ آپ جو کھا رہے ہیں صبح اور شام رمضان میں وہ ہیلدی کھائیں، کیونکہ اگر آپ ان ہیلدی کھا رہے ہیں، وہ باہر سے پکوڑے سموسے باہر کی چیزیں آ رہی ہیں، تو وہ تیل گندا ہے، وہ جو جسم نے ایک دن میں خارج کیے جسمانی آپ کے جسم سے زہریلا مادے، وہ آپ نے اگلے دن پھر ایڈ کر دی، تو اینڈ آف دی منتھ آپ کے جو ہے وہ جسمانی فوائد اتنے حاصل نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے پہلی بات ہے کہ اپنی سحری اور افطاری گھر پہ کریں، گھر کی چیزیں کھائیں، اور گھر کی چیزوں میں بھی خیال رکھیں کہ آپ جو ہے وہ کوالٹی کے چیزیں استعمال کریں، ہر چیز جو ہے وہ اچھی ہو اور اس میں زہریلے مادے کم سے کم ہوں۔ اب یہ کس طرح ہوتا ہے، یعنی اب زہریلے مادوں کا اخراج کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ نے ہمارے جسم میں ایک آرگن رکھا ہے، اس کا نام ہے، اس کو جگر کہتے ہیں، لیور۔ جگر جو ہے اس کے تقریباً 500 سے زیادہ ذمہ داری ہیں، لیکن ان میں جو بہت ساری ذمہ داری ہے، ذرا ہر ایک ہم نہیں جا سکتے، ان میں سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ ہے جسم سے زہریلے مادوں کا اخراج کرنا۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب ہم
بے قاعدگی سے کھاتے ہیں اور ہر ٹائم کھاتے ہیں اور ہر طرح کا کھاتے ہیں اور ہمارا انسولین لیول ہائی ہوتا ہے، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جہاں پورے جسم میں چربی جمع ہوتی ہے، جگر پر بھی چربی جمع ہو جاتی ہے۔ جب جگر پر چربی جمع ہوتی ہے اور پیٹ پر چربی جمع ہوتی ہے تو اس کا کام سلو ہو جاتا ہے، وہ ایفیشینٹلی کام نہیں کر سکتا۔ فیٹی لیور والے جو لیور ہیں وہ صحیح طرح کام نہیں کر سکتے۔ جب وہ اپنا کام پراپرلی نہیں کریں گے تو آپ کی ڈیٹاکسیفیکیشن بھی پراپرلی نہیں ہوگی۔ تو جب آپ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی پورے جسم سے فیٹ کم ہوتا ہے، تو جو جگر ہے اس کے اوپر سے بھی فیٹ کم ہوتا ہے۔ جب وہ فیٹ کم ہوتا ہے جگر کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے، جگر کی ایفیشنسی بڑھتی ہے وہ زہریلے مادوں کو جلدی جلدی جو ہے وہ جسم سے خارج کرتا ہے۔ تو یہ تھا پہلا فائدہ روزہ رکھنے کا۔ روزے رکھیں، روحانی اور جسمانی فوائد حاصل کریں۔ السلام علیکم۔